میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنی انتہائی دلچسپ اور معلوماتی کتاب مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مچھلی کے عجائبات، اس میں درود شریف کی فضیلت نقل فرماتے ہیں کہ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے یہ کہا: اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مچھلی کی حکایت اور ان پر لکھی ہوئی میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز تصنیف مچھلی کے عجائبات مکتبۃ المدینہ سے حاصل فرما لیجئے۔ اس میں یہ درود پاک کی فضیلت لکھی ہوئی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے اس سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک مرتبہ پھر آپ کی غمخواری کے لیے حاضر خدمت ہیں، اور یہ روحانی علاج قرآنی دعاؤں، آیات قرآنی، احادیث مبارکہ، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عطا کردہ اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کریں گے۔ آئیے اپنے مدنی چینل کے ناظرین کی ویڈیو کالز اور سوالات کی طرف اور دیکھتے اور سنتے ہیں کہ وہ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نام وقاص ہے، میری بھانجی کو ہو گیا تھا پیلیا، اس کے لیے میں نے لیا تھا تعویذ۔ اب الحمدللہ اس تعویذ کو لینے کی برکت سے ماشاءاللہ اس کا پیلیا بالکل صحیح ہو گیا ہے، اور میری بھانجی کو ابھی لگی ہوئی ہے نظر، اس کی نظر اتروانے کی وجہ سے میں یہاں پہ آیا ہوں تعویذ لینے، اور انشاءاللہ اس کا طریقہ بتا دیے گا اور تعویذ دے دیے گا بس۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ تعویذات عطاریہ کی مدنی بہار کہ ان کی بھانجی انہیں پیلیا ہو گیا تھا، تو الحمدللہ تعویذات عطاریہ کی برکت سے ان کے پیلیے کا مرض جاتا رہا۔ ایسی بے شمار مدنی بہاریں الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کی برکت سے دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں۔ آپ چاہیں تو تعویذات عطاریہ کی مدنی بہاروں پر مشتمل رسائل مکتبۃ المدینہ سے حاصل فرما لیجئے۔ حال ہی میں ایک رسالہ جس میں کینسر کے مریض، وہ بھی آنکھ کے کینسر کے مریض کے روبہ صحت ہونے کی اور دیگر حیرت انگیز مدنی بہاریں ہیں، اور رسالے کا نام کینسر کا علاج، یہ حاصل فرمائیے۔ اس کے علاوہ بھی مکتبۃ المدینہ پر دیگر مدنی بہاروں پر مشتمل رسائل بھی موجود ہوتے ہیں، اور انہیں بھی حاصل فرمائیے، پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کالز ہو تو چلا دیجئے۔ صلو علی الحبیب۔ میں لطیف آباد سے منیب پوری بات کر رہا ہوں، مجھے اپنی بہن کے استخارہ کروانا ہے۔ ان کا نام سمرہ بنت روشن ہے، ان کے رشتوں کے بارے میں پوچھنا ہے کہ کوئی بندش تو نہیں ہے ان کے رشتوں میں، اور ان کا میری خالہ کے بیٹے طارق شیخ، ان کی امی کا نام شہناز ہے، ان سے رشتہ آیا ہے، کیا یہ رشتہ میری بہن کے لیے بہتر ہے یا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہمشیرہ کو جلد نیک اور پابند سنت رشتہ نصیب فرمائے۔ استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں، مزید کالز چلا دیجیے۔ محمد یونس بول رہا ہوں گولی مار سے۔ میرا سوال ہے یہ کہ میرے کو بچے کا استخارہ کروانا ہے۔ بچے کا نام ارمان، والدہ کا نام یاسمین۔ اس کے بچے کو تکلیفیں بہت ہوتی ہیں، پتہ نہیں چلتا کیا کیا بیماریاں چل رہی ہیں کیا نہیں، تو اس کے لیے کوئی اپنا روحانی علاج اور اس کے استخارے بتائیں گے، کیا تکلیفات کس قسم کی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بچے کو تکلیفوں اور بیماریوں سے نجات عطا فرمائے۔ یونس بھائی ان کا استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ ایک کال مزید چلا دیجیے۔ میں کراچی ماڈل کالونی سے بات کر رہا ہوں حضرت، میرا نام اصغر علی ہے، میری والدہ کا نام حسن بی بی ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ میں مسقط سے آیا ہوں اور وہاں کوئی کامیابی مجھے نہیں حاصل ہوئی، گزشتہ 1.5 سال میں وہاں رہا ہوں، تو
تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے پہ آیا کوئی عمل ہے یا کوئی پریشانی ہے، کوئی آزمائش ہے؟ اصغر علی بھائی، ماڈل کالونی سے آپ نے کال کیا. اللہ تبارک و تعالی آپ کو کامیابی عطا فرمائے، آپ کو ترقیاں عطا فرمائے، اور جو آپ مشکلات اور مسائل سے گزر رہے ہیں ان سے آپ کو نجات عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل آپ کا استخارہ اور روحانی علاج عرض کرتے ہیں. یہ ہمارے اصغر علی بھائی مسقط سے آئیں جی، ماڈل کالونی کی رہائشی ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مشکلات آسان فرمائے. ان کا استخارہ انشاءاللہ کر کے ان کو جواب عرض کرتے ہیں. اور ان کے جو مسائل ہیں، مثلا مسقط سے آ تو گئے ہیں باب المدینہ، اب یہ یہاں پر بہت مشکلات اور مسائل میں گھرے ہوئے ہیں. ان کے لیے کوئی روحانی علاج ہو اور کوئی ان کے لیے مطلب کہ اس حوالے سے کوئی ایسی مدنی بہار ہو کہ وہ ان کو ذہن بن جائے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کرنے کا، مدنی قافلے میں سفر کریں. اس کی برکت سے ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین کو بھی انشاءاللہ عز و جل ایک جذبہ نصیب ہوگا. وہ مدنی قافلوں میں سفر کے لیے مطلب کمر بستہ ہو جائیں گے، ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کر کے اپنی دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے اسباب اکٹھے کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصغر بھائی نے اپنے حوالے سے علاج، روحانی علاج کے بارے میں پوچھا. اس سے پہلے میں یہ عرض کر دوں، جو مدنی چینل پر ناظرین ہمیں ملاحظہ کر رہے ہیں، ابھی دیکھ رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی اگر اس قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو یہ جو روحانی علاج آپ کو مدنی چینل کے اس سلسلے کے ذریعے پیش کیا جا رہا ہے، تو اگر آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہو تو آپ بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں. تو اصغر بھائی آپ کے لیے ایک روحانی علاج یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد، پانچوں نمازوں کے بعد 80 مرتبہ یا حکیمو یا حکیمو یا حکیمو، ہا کاف یا میم یا حکیمو، یہ 80 مرتبہ پڑھ لیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کی جو بھی حاجت ہوگی اس میں گرامی کی برکت سے، اس میں الہی کی برکت سے وہ پریشانی آپ کی دور ہوگی، آپ کی حاجت دوائی بھی ہوگی انشاءاللہ عز و جل. اور اس کے ساتھ ساتھ عرض یہی ہے کہ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے بے شمار مدنی قافلے شہر با شہر، گاؤں با گاؤں، علاقہ با علاقہ، ملک با ملک سفر کرتے رہتے ہیں. تو آپ ماشاءاللہ مسقط سے تشریف لائیں تو اللہ عز و جل آپ کے دوبارہ دوسرے ملک جانے کے اسباب عطا فرمائے اس وجد کی برکت سے. جب وہاں پر جائیں تو وہاں بھی سفر کریں، اور ادھر جانے سے پہلے جب وہ آپ کا سبب بنے، اس سے پہلے یہ ہے کہ آپ مدنی قافلے میں سفر یہاں پر کر کے پھر جو ہے وہاں جا کر دعا کیجیے گا. انشاءاللہ عز و جل اس مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے بے شمار اسلامی بھائیوں کے مسائل حل ہوتے ہوئے مدنی چینل پر مدنی بہاروں کے ذریعے ہم نے سنے بھی ہیں. انشاءاللہ عز و جل آپ جب عاشقان رسول کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے نا تو انشاءاللہ دل کو بھی سکون ملے گا، اور جو آپ کی پریشانی ہوگی وہ بھی انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے دور ہوگی. اللہ عز و جل آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، اور جتنے بھی مدنی چینل کے ناظرین ہمیں ملاحظہ کر رہے ہیں ان تمام اسلامی بھائیوں اور بہنوں کی پریشانیاں، بیماریاں دور فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے سمرہ بنت روشن کا استخارہ ہوا. کوئی ان کے ساتھ عملیات یا بندش وغیرہ کے معاملات کا اشارہ نہیں آیا. ان کے لیے روحانی علاج بغور سماعت فرما لیجئے کہ روزانہ یہ آپ کی ہمشیرہ سمرہ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے قبل 41 مرتبہ سورہ اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ والی صورت مکمل 41 مرتبہ پڑھیں، اور اس کی مدت 90 دن ہے. اس دوران اگر رشتہ طے ہو بھی جائے تو عمل موقوف نہ کریں، بلکہ اس کے 90 دن مکمل کرنا ہوں گے. مزید یہ کہ وہ ایام جس میں تلاوت اور نماز اور تلاوت کی اجازت نہیں ہوتی، اور ان دنوں میں یہ قل هو اللہ احد کی بجائے هو اللہ احد یہ پڑھیں گی، اور اس میں تلاوت کی نیت نہ ہو بلکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور وظیفے کی نیت سے یہ عمل کریں. مزید آپ نے رشتے کے حوالے سے جاننا چاہا کہ طارق
کے ساتھ ان کا رشتہ بہتر ہے یا نہیں. اس حوالے سے ہمارے چند ضروری سوالات ہوتے ہیں، تو اس کے لیے میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ ہمارے دعوت اسلامی کے تحت یہ ہاتھوں ہاتھ استخارہ سروس ہے، اس کا نمبر آپ بغور سماعت فرما لیجئے، اس کو نوٹ بھی کر لیجئے اپنے پاس، 02134858711. تو اس نمبر پر آپ رابطہ فرما لیجئے اور اس پر آپ اپنی ہمشیرہ کے اس رشتے کے بہتری ہے یا نہیں ہے اس حوالے سے آپ استخارہ کروا لیجئے. یونس بھائی، آپ کے بیٹے ارمان بن یاسمین، ان کے ساتھ نظر بد کا، ان کے ساتھ آزمائش وغیرہ کے معاملات کا اشارہ ملا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کو محفوظ فرمائے. تو ان کے لیے روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں. اب ارمان کی عمر اگر یہ وظیفہ خود کر سکتے ہیں تو خود کر لیں کہ یا مہیمنو یا مہیمنو یا مہیمنو، یہ 29 بار روزانہ پڑھ لیں. ہر آفت و بلا سے محفوظ رہنے کے لیے بہت مجرب عمل ہے. جو یا مہیمنو روزانہ 29 مرتبہ پڑھ لیا کرے گا، انشاءاللہ عز و جل ہر قسم کی آفت و بلا سے محفوظ رہے گا. اچھا، مزید یہ اصغر علی بھائی، آپ کے ساتھ قدرتی طور پر آزمائش کے معاملات کا اشارہ آ رہا ہے. اچھا، ارمان کے حوالے سے یونس بھائی آپ سے میں عرض کر دوں، گولی مار سے آپ نے ہمیں کال کی ہے، تو آپ چاہیں تو ہمارے تعویذات عطاریہ کا بستہ، اگر آپ بڑا بورڈ ہری مسجد اگر آپ جا سکتے ہوں تو بڑا بورڈ ہری مسجد پر مغرب تا عشاء تعویذات عطاریہ کا بستہ لگتا ہے. وہاں سے اپنے بچے کے حفاظت کے لیے اور نظر وغیرہ لگ جاتی ہے بچوں کو، اس کے اتارے کے لیے ایک وظیفہ دیا جاتا ہے، وہ آپ حاصل فرما لیجئے. میں بھی عرض کر دیتا ہوں کہ صفحہ نمبر 219 مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ، اس کے صفحہ نمبر 219 پر نظر جس کو لگ جائے اس پر پڑھی جانے والی دعا لکھی ہوئی ہے. پارہ 29 سورہ قلم کی آیت نمبر 51، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. یہ آیت نظر بد سے بچنے کے لیے اکثیر ہے، تو یہ پڑھ کر اپنے بچے کے اوپر دم فرما دیجئے. اچھا، اصغر علی بھائی ماڈل کالونی سے آپ نے ہمیں کال کی، آپ کے ساتھ قدرتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے، وظیفہ آپ نے سن لیا. مزید آپ ماڈل کالونی کی قطب مدینہ مسجد، یہ ایک مدنی بہار ہے، یہ پہلے سینما ہوا کرتا تھا جہاں پر فلمیں وغیرہ دکھائی جاتی تھی، گلزار سینما ہوتا تھا. تو الحمدللہ عز و جل اب یہ سینما مسجد بن چکا ہے، قطب مدینہ مسجد. تو کہاں اس میں گناہوں کا ایک سلسلہ ہوتا، الحمدللہ عز و جل اب وہ کتنی خوش نصیب جگہ ہے، کتنا خوش نصیب وہ زمین کا حصہ ہے کہ وہ اپنی خوش نصیبی پہ جتنا ناز کرے. کہاں وہ سینما تھا، گناہوں کا ایک اڈا تھا، اور اب الحمدللہ عز و جل وہاں پر جو ہے تو مسجد آباد ہے، 5 نمازیں ہوتی ہیں، وہاں سے اذان کی آواز بلند ہوتی ہے، وہاں قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی ان انتظامیہ والوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے اپنے اس سینما کو مسجد کے لیے پیش کر دیا، الحمدللہ عز و جل. تو اللہ تعالیٰ ان کے خوب اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ظاہر ہے کہ جو اور ان کے سابقہ معاملات جو ہیں اس سے ان کو بخشش و مغفرت فرمائے ان کی. اب مزید انشاءاللہ عز و جل فون کالز کی طرف چلتے ہیں اور سنتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اور کالرز ہم سے کیا استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام محمد حیات، والدہ کا نام رحمت بی بی. کافی دنوں سے بیمار رہتا ہوں، بہت پریشانی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی کیا ہے، نیند بھی نہیں آ رہی، اور اسی کا کچھ کر رہے ہیں، بتائیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں. آپ کو نیند نہیں آتی اور کافی عرصے سے پریشان ہیں انشاءاللہ. مزید کال چلا دیجیے. میں ریاض احمد بول رہا ہوں، میں گجرانوالہ سے. تو میں استخارہ کروانا چاہتا ہوں. ہمارے پہلے نمبر پر میاں بیوی میں بہت لڑائی رہتی ہے، اور دوسرے نمبر پہ ہمارے بچے جو ہے نا وہ بہت نافرمان ہیں اپنے ماں باپ کے. تو ہمارے گھر میں لڑائی ختم نہیں ہوتی، 19 سال ہو گئے ہیں. استخارہ کر کے ہمیں بتائیں، روحانی علاج کوئی بتائیں تو ہم آپ کے مشہور ہوں گے.
اللہ تبارک و تعالی آپ کی گھریلو ناچاقی بھی دور فرمائے, آپ کے بچوں کو آپ کا تابع فرمان بنائے. انشاءاللہ عز و جل آپ کا استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استخارہ کرانا تھا, میرے گھر میں اولاد نہیں ہے جی. میرا نام امیر نواز ہے اور میری والدہ کا نام میر خاتون ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جلد بخیر و عافیت اولاد نرینہ عطا فرمائے. امیر نواز بھائی استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں. مزید کال چلا دیے. میرا نام اجاز احمد ہے اور میری والدہ کا نام رسول بی بی ہے. تو میں نے استخارہ کرانا تھا کام کے بارے میں. اجاز احمد بن رسول بی بی, کام کے بارے میں استخارہ کروانا ہے. کیا استخارہ کروانا ہے اس کی وضاحت نہیں ہے. کیا آپ کا کام نیا شروع کرنا ہے یا کام آپ کا چل نہیں رہا یا کام تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو اجاز احمد بھائی آپ اپنی مکمل معلومات کے ساتھ ہمارے دعوت اسلامی کی اس استخارہ سروس 0213485871 پر رابطہ فرما لیجئے اور وہاں سب بتائیے کہ آیا کوئی کام آپ نیا شروع کرنا چاہ رہے ہیں یا جو کام کر رہے ہیں اس میں کسی قسم کی رکاوٹیں یا کام تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں. یہ سائیں بھائی جن کے سب سے پہلی کال تھی حیات بھائی کی, نیند نہیں آتی اور پریشانیاں بیماریاں, ان کے لیے روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے. حیات بھائی کے لیے ایک روحانی علاج, ان کو نیند نہیں آتی, نیند کے لیے ایک روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالی کی مایہ ناز تالیف گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 30 کے اوپر ایک نیند لانے کے لیے روحانی علاج لکھا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیا کریں, اللہم باسمک اموت و احیا, اللہم باسمک اموت و احیا. اس کے علاوہ نیند نہ آتی ہو تو پارہ 30 سورۃ النبا کی آیت نمبر 9 وجعلنا نومکم سباتا, وجعلنا نومکم سباتا, یہ بار بار پڑھتے رہیں, انشاءاللہ عز و جل نیند آ جائے گی. اور بیماری کے حوالے سے اسلامی بھائی عرض یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو بے وضو اور با وضو دونوں حالتوں کے اندر یا سلاموں کا ورد کرتے رہیں. انشاءاللہ عز و جل اس ورد کی برکت سے, اس وظیفے کی برکت سے آپ کو بیماری سے شفا نصیب ہوگی. اللہ عز و جل تمام بیمار مریضوں کو شفا عطا فرمائے. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ریاض احمد بھائی, سب سے پہلے آپ کا استخارہ ہوا, آپ نے اپنے مسائل جو بتائے, گھر میں ناچاقی, اولاد نافرمان, اللہ تبارک و تعالی آپ کی گھریلو ناچاقیاں بھی دور فرمائے اور اولاد کو آپ کا تابع فرمان بنائے. تو اس کے حوالے سے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے. وہ یہ کہ آپ لاہوری نمک جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد لاہوری نمک لے کر اس پر اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ یا ودودو یا ودودو یا ودودو 1001 مرتبہ پڑھ کر اس پہ دم فرما دیجئے. اور پھر یہی نمک آپ اپنے گھر کے کھانوں میں, سالن میں, چاول میں اور دیگر اشیاء خورد و نوش میں اسی نمک کو استعمال کیجیے. اور مزید اس میں اگر نمک کم ہو جائے تو آپ مزید اس میں نمک بھی ملاتے رہیے. انشاءاللہ عز و جل گھر کے جو افراد یہ نمک کھائیں گے ان میں آپس میں محبت پیدا ہوگی اور اتفاق پیدا ہوگا. مزید آپ نے گھر میں اپنی پریشانیوں کے اور مسائل کا تذکرہ بھی فرمایا کہ بچے آپ کے تابع فرمان نہیں ہیں, نافرمان ہیں. اس کے لیے آپ گھر میں مدنی ماحول بنانے کا نسخہ یہ سماعت فرما لیجئے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی کتاب 200 مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 244 پر گھر میں مدنی ماحول بنانے کا نسخہ لکھا ہوا ہے. ذہن نصیب, سب سے پہلے تو آپ کوشش کریں گھر میں درس فیضان سنت آپ جاری کریں. روزانہ صرف 7 منٹ آپ گھر میں فیضان سنت کا درس دینے کا سلسلہ بنائیے. اس میں آپ کے گھر کے افراد بیٹھیں, سنیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کے گھر میں, اس کی برکت سے بھی انشاءاللہ عز و جل مدنی ماحول بنے گا. گھر میں کوشش کریں کہ ہر وقت مدنی چینل چلتا رہے, دیگر چینلز سے آپ اور آپ کے اہل خانہ ذہن نصیب ایوائڈ کرتے رہیں
تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بھی آپ کا مدنی ذہن، آپ کے اہل خانہ کا مدنی ذہن بنے گا انشاءاللہ عز و جل، گھر میں امن قائم ہوگا۔ گھر میں مدنی ماحول بنانے کا نسخہ پارہ 19 سورۃ الفرقان کی یہ آیت نمبر 74 آیت نمبر 74 والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ پارہ 19 سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 74، ترجمہ کنز ایمان۔ اے ہمارے رب، ہمیں دے ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا، آمین۔ تو ہر نماز کے بعد یہ دعا اول آخر درود شریف کے ساتھ صرف ایک مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل بال بچے سنتوں کے پابند بنیں گے، گھر میں مدنی ماحول قائم ہوگا، اور گھر میں مدنی ماحول قائم ہو گیا تو انشاءاللہ عز و جل امن ہی امن اور سکون ہی سکون ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا امیر نواز بھائی، آپ کا مسئلہ بے اولادی کا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جلد بخیر و عافیت نیک اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ آپ کے ساتھ بھی کسی قسم کے کوئی بندش، کوئی عملیات، کوئی جادو وغیرہ کے معاملات کا اشارہ نہیں آ رہا، بے اولادی کے حوالے سے اشارہ مل رہا ہے قدرتی آزمائش کا۔ تو اس حوالے سے آپ کو میں روحانی علاج عرض کرتا ہوں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 104 سے، تو یہ دعائے صفحہ نمبر 103 دعائے زکریہ، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ یہ آپ دونوں میاں بیوی ہر نماز کے بعد اول آخر ایک بار درود شریف کے ساتھ یہ دعائے زکریہ جو پڑھ کر سنائی گئی، یہ قرآن پاک کے پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 ہے، اور اس کا ترجمہ ہے اے رب میرے، مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد، بے شک تو ہی دعا سننے والا۔ تو اس آیت مبارکہ کو ہر نماز کے بعد آپ اور آپ کی زوجہ یہ درود شریف کے ساتھ اول آخر درود شریف کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل تا حصول مراد یہ عمل کرنے کی برکت سے اولاد نصیب ہوگی۔ ایک اور اس کا بہترین تیر بہدف اور مجرب عمل عرض کرتا ہوں، ذے نصیب آپ دعوت اسلامی کے 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر اختیار فرما لیجئے، اور وہاں جا کر آپ اپنا یہ مسئلہ حل ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر رو رو کر گیڑ گڑا کر دعا فرمائیے۔ انشاءاللہ عز و جل اس مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے اللہ نے چاہا تو جلد آپ کی گود گوہر مراد سے بھر جائے گی انشاءاللہ عز و جل، مایوسی نہیں ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کو جن جن اسلامی بھائیوں کے استخارے ہوئے، یہ یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا، اور حقیقت حال اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ مزید کالز چلا دیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد شاہ رخ ہے، اور میرے اپنی والدہ کے گھٹنے کے درد کا استخارہ نکلوانا چاہتا ہوں۔ میری والدہ کا نام نسرین ہے اور میری والدہ کی والدہ کا نام حسین ہے۔ ان کے استخارے نکلوانا چاہتا ہوں، اس کے استخارہ نکلوا کے اس کا جواب دے دیجیے گا، استخارہ کر کے روحانی علاج کا بھی بتا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ رخ بھائی، اللہ تبارک و تعالی آپ کی والدوں کو شفائے کاملہ عاجلہ و صحت نافعہ عطا فرمائے۔ ان کا استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام ظفر عباس ہے، میاں والی پنجاب سے بول رہا ہوں۔ سر میں استخارہ کروانا تھا کہ میں آئے دن طبیعت خراب رہتی ہے، تو اس کے لیے استخارہ کروانا تھا۔ میرا نام ظفر عباس اور والدہ کا نام مریم بھی ہے۔ ظفر عباس بھائی، انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں اور آپ کا استخارہ بھی کر کے آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام راشد صادق اطہری ہے، میں کویت سے بات کر رہا ہوں۔ میری والدہ کا نام رشیدہ بی بی ہے۔ عرض کرنی تھی، میں نے پلاٹ جو ہے وہ خریدنا ہے، اس کے بارے میں استخارہ کروانا ہے کہ یہ کیسا رہے گا، اور میں نے دکان بھی بیچنی ہے، اس حوالے سے جو ہے استخارہ فرما دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے حق میں بہتر فرمائے۔
راشد بھائی استخارہ کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. ایک کال مزید ہے, یہ بھی چلا دیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام محمد جمیل ہے اور میں مرکز الاولیاء لاہور سے. اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے شادی کو نا 5-6 سال ہو. میری والدہ کا نام ہے شابی, تو صرف اولاد کا مسئلہ ہے. آپ دعا کیجیے گا اور یہ روحانی علاج بھی بتائیے گا. بہت شکریہ میرا. اللہ تعالیٰ آپ کو جلد بخیر و عافیت اولاد صالحہ عطا فرمائے. جمیل بھائی, ان کی ہاں اولاد کا سلسلہ نہیں ہے, اس لیے کوئی روحانی علاج بتائیے. اور جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کے لیے کہا, ان کا استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جمیل بھائی, آپ کے لیے ایک روحانی علاج میں بتا دیتا ہوں کہ جمعۃ المبارک کے دن بعد نماز جمعہ 10 بار یا باریو پڑھیں. انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے, اس ورد کی برکت سے اللہ عز و جل نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرمائے گا. اس کے علاوہ آپ سے عرض یہ ہے کہ آپ اپنے علاقے کے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے وہاں سے تعویذات عطاریہ حاصل کیجیے. الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کی بے شمار مدنی بہاریں ہیں, اور اس کے سلسلے میں مدنی بہاروں کے حوالے سے وقتاً فوقتاً رسائل بھی آتے رہتے ہیں. تو آپ سے یہ عرض ہے کہ دعوت اسلامی کے اس تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے جو ہے نا تعویذات بھی لے لیجیے گا, وہاں سے کارڈ کا عمل بھی کروا لیجیے گا, کیونکہ آپ نے بتایا عرصہ ہو گیا اس کو کہ اولاد نہیں ہے. تو آپ جو ہے پلیٹو والا ایک کورس ہوتا ہے ہمارا, وہ بھی کر لیجیے. انشاءاللہ عز و جل ان عمل اور اس کورس کی برکت سے اللہ عز و جل آپ کو اولاد نصیب فرمائے گا. اللہ عز و جل دعا ہے کہ آپ کو نیک اولاد بخیر و عافیت بغیر آپریشن کے نصیب فرمائے. آمین. شاہ رخ بھائی, آپ نے والدہ کا استخارہ کروایا, ان کے ساتھ صرف اور صرف بیماری کے معاملات کا اشارہ آ رہا ہے. تعویذات عطاریہ ان کے لیے آپ چاہیں تو جہاں مطلب جو لوکیشن جو نظر آ رہی تھی وہ سمجھ میں آ رہا تھا, فیضان عطار مسجد ہے. تو الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کا بستہ یہاں پر بھی ہوتا ہے ہمارا. تو یہاں سے والدہ کے پاؤں میں تکلیف کے لیے آپ ڈوریاں ضرور لے لیجیے گا. وہ ڈوریاں والدہ کو پیروں میں پہنا دیجیے گا. اور مزید یہ کہ آپ کی والدہ کو چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو کا ورد آپ فرماتے رہیے. اور یہ عمل تا حصول شفا جاری رکھنے کی برکت سے ٹانگوں کی تکلیف میں افاقہ حاصل ہوگا. ظفر عباس بھائی, آپ کے ساتھ بھی کوئی جادو بندش کے معاملات کا اشارہ نہیں آیا, آپ کے ساتھ مطلب صرف بیماری وغیرہ کے معاملات کا اشارہ ملا ہے. تو روحانی علاج آپ کو میں عرض کر دیتا ہوں. آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 115 مرتبہ یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دیا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. راشد بھائی, آپ نے کویت سے کال کی, جزاک اللہ خیرہ. آپ کا پلاٹ لینے میں بہتری کا اشارہ ملا ہے, لیکن آپ کس ملک میں لینا چاہ رہے ہیں, کس شہر میں لینا چاہ رہے ہیں, کس سوسائٹی میں لینا چاہ رہے ہیں, وہ پلاٹ نمبر وغیرہ کیا ہے, اس حوالے سے آپ ایک تفصیلی استخارہ آپ کو جو میں نمبر دے رہا ہوں اس پہ کروا لیجئے گا. 021-348-58711. تو اس پر جو مزید اسلام بھائی آپ سے جو تفصیل مانگیں وہ آپ بتا کر اس حوالے سے آپ اس علاقے کا, اس ملک کا, اس شہر کا, اس پلاٹ کا بھی استخارہ کروا لیجئے گا. اسلام بھائی جو ہے وہ اپنا ویب سائٹ کے ذریعے بھی کروا سکتے ہیں. جی. یہ ظاہر ہے کہ دعوت اسلامی کہ الحمدللہ عز و جل یہ ایک مقبولیت ہے کہ ہماری جو یہ مطلب سروس جو ہے یہ اس پہ کالز کا بہت زیادہ رش رہتا ہے, بہت زیادہ اس پر ازدحام رہتا ہے اس پر. تو بعض اسلام بھائی شکایت کرتے ہیں کہ کالز نہیں ملتی. حالانکہ یہ ایک نمبر 16 لائنوں پر جم کرتا ہے اور بیک وقت مطلب تک 15 سے 16 اسلامی بھائی ہمارے کالز اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے باوجود مطلب پرابلمز آ جاتی ہیں اس حوالے سے. تو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net کے ہوم پیج پر موجود روحانی علاج اس کی مطلب وہ موجود ہے. اس روحانی علاج کو بھی جب آپ کھولیں گے تو آپ کے سامنے مزید 4 سے 5 سروسز آ جائیں گی. بیکما مرید جو امیر اہل سنت کے ذریعے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں داخل ہونا چاہیں وہ اس سروس پر جا کر اپنا نام یا
اپنا صرف اپنے دیگر اہل خانہ کا نام بھی اس میں سبمٹ کروائیں، انشاءاللہ عز و جل سب مرید ہو جائیں گے۔ مزید ایک اور ایزی ایکسیس، یہ موبائل نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس نمبر پہ چاہیں تو ایس ایم ایس ہونے کا مرید ہونے کے لیے ایس ایم ایس کر دیجیے گا 0321 26 26 112 0321 26 26 112۔ تو اس پر آپ ایس ایم ایس کر دیجئے مرید ہونے کے لیے، اور اس پہ اپنا نام، والد کا نام، عمر اور ایڈریس لکھنا نہ بھولیے۔ تو انشاءاللہ عز و جل آپ نہ صرف مرید ہو جائیں گے، آپ کو جوابی رپلائی بھی آ جائے گا، اور انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھر کے ایڈریس پر آپ کو امیر اہل سنت کا ایک مکتوب جو مطلب مجلس کی طرف سے جاتا ہے، تو وہ آپ کے پوسٹل ایڈریس پر آپ کو روانہ کر دیا جائے گا۔ اس مکتوب کو آپ صحیح نصیب پلاسٹک کوٹنگ کروائیے، بلکہ اس کو برکت کے لیے آپ اپنے گھر میں اس کو رکھیے، اس کو ہر مطلب پیر شریف کو اس کا مطالعہ بھی فرماتے رہیے، اس میں وظائف بھی ہوں گے، اور میرے شیخ طریقت امیر سنت ایک ولی کامل کے قلم کے جو جذبات ہوتے ہیں، جو امیر سنت کے مطلب کہ اپنے مریدوں کے لیے ایسی ایسی دعائیں، ایسی یعنی کہ اس کے اندر جو ہے تو مدنی پھول اپنے مریدوں کے لیے امیر سنت نے اس میں لکھیں، اس کو پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی۔ اچھا ہاں، یہ بات میں کہنا بھول گیا آپ کو کہ اسی سروس کے اندر آپ چاہیں تو آن لائن استخارہ، یہ استخارے کی سروس موجود ہے، اس میں جا کر آپ اپنا مسئلہ سبمٹ کروا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے آپ کو اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ مزید یہ کہ راشد بھائی آپ سے میں نے عرض کر دیا کہ آپ ہمارے دعوت اسلامی کا جو یہ ایک نمبر ہے اس پر رابطہ کر کے آپ اس کا تفصیلی استخارہ کروا لیجئے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید امجد حسین مختاری بات کر رہا ہوں دبئی سے۔ مجھے اپنی بیٹی کا استخارہ کرانا ہے اور روحانی علاج بھی جاننا۔ میری بیٹی کا نام زہرا ہے اور ان کی والدہ کا نام نورین۔ استخارہ کرتے ہیں اور روحانی علاج کرا دیں۔ بیٹی ضد کر رہی ہے اور روتی بہت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بچی کو آپ کا تابع فرمان بنائے، انشاءاللہ عز و جل۔ سید صاحب ان کا استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ جی، میرا نام ذرا یاز علی ہے اور میری والدہ کا نام عصمت بی بی ہے۔ سر، جو بھی میں کام کرتا ہوں میرا کام الٹا ہو جاتا ہے، پریشانیاں حد سے زیادہ ہو جاتی ہیں۔ آپ ذرا استخارہ کر کے بتائیں کہ میرے اوپر کچھ ہے تو نہیں کچھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جملہ مشکلات، آپ کے جملہ مسائل حل فرمائے۔ استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام محمد برہان ہے، میری والدہ کا نام ارشد بیگم ہے۔ جی، میں نے استخارہ کروانا ہے۔ میری بیگم کی جو ہے نا سونے کی 4 چوڑیاں وہ مل نہیں رہی ہیں، ہمیں کافی دیر سے تلاش کر رہے ہیں لیکن مل نہیں رہی۔ جزاک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مطلب گھر کا جو یہ مسئلہ ہے، سونے کی 4 چوڑیاں گم ہو چکی ہیں، اسے حل فرما دے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں۔ یہ فرحان بھائی جی انہوں نے مسئلہ بتایا کہ ان کی اہلیہ کی سونے کی چوڑیاں گھر سے کہیں غائب ہو گئی ہیں۔ اس حوالے سے کوئی ان کو روحانی علاج بتا دیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل عرض کر دیتا ہوں۔ کوئی چیز گم ہو گئی ہو جو قیمتی ہو تو اس کے لیے ایک روحانی علاج یہ ہے کہ 40 بار سورہ یاسین شریف 7 دن تک کے پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل سورہ یاسین کی تلاوت کی برکت سے آپ کی گمشدہ چیز جو ہے وہ مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کی یہ چیز مل جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ تعویذات اتاری کے بس سے رابطہ کر کے وہاں سے تعویذ بھی حاصل کر لیجئے، اور اس کے لیے جو ہے وہ کارڈ کا عمل بھی کروا لیجئے گا۔ کارڈ کا عمل کروائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امجد بھائی، سب سے پہلے آپ کی مدنی منی کا استخارہ ہوا، ان کے ساتھ کوئی جنات، کوئی آسیبی معاملات کا اشارہ نہیں آیا، نظر بد کا اشارہ ملا ہے، تو ان کے لیے آپ بغور سماعت فرما لیجئے روحانی علاج۔ وہ یہ کہ
جب بھی اس طرح کے معاملات ہوں، یہ مطلب ضد کرے، روئے، تو ان پر سورہ فلق اور سورۃ الناس، یہ معوذتین بھی کہلاتی ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر ان پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز وجل رونا چھوڑ دیں گی یہ۔ اور مزید یہ ان کی ضد کے حوالے سے بھی آپ نے تذکرہ فرمایا، تو ان کے لیے یہ ضد وغیرہ کرنا چھوڑ دیں، اس کے لیے یہ روحانی علاج سماعت فرما لیجئے کہ یا شہیدو، جب یہ سو رہی ہوں تو ان کی پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھ کر، اپنا مطلب سر آسمان کی طرف اٹھا کر اول آخر درود شریف پڑھ کے یا شہیدو یا شہیدو یا شہیدو 21 مرتبہ یہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل تا حصول مراد یہ عمل کرنے کی برکت سے نافرمان بچی تابع فرمان بن جائے گی۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے مدنی پنصورہ باب فیضان اوراد صفحہ نمبر 253 پر یہ عمل لکھا ہوا ہے، یا شہیدو 21 بار صبح یعنی طلوع آفتاب سے پہلے پہلے نافرمان بچے یا بچی کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر آسمان کی طرف منہ کر کے جو پڑھے، انشاءاللہ عز و جل اس کا وہ بچہ یا بچی نیک بنے۔ یہ عمل کرتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل بچی آپ کی تابع فرمان ہو جائے گی۔ ایاز بھائی، آپ نے اپنا مسئلہ بیان کیا، جو کام کرتے ہیں الٹا ہو جاتا ہے، پریشانی رہتی ہے، مسائل میں گھرے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کی جملہ مشکلات آسان فرمائے۔ آپ اپنے لیے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے کہ آپ کو چاہیے کہ جب بھی سو کر اٹھیں تو آپ یا مقتدرو یا مقتدرو یا مقتدرو، جب آپ اٹھیں ظہر نصیب تہجد کے لیے اٹھیں یا فجر کی نماز کے لیے اٹھیں تو اٹھتے ہی یا مقتدرو یا مقتدرو یا مقتدرو یہ 20 بار پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل ہر کام میں مدد الہی عز و جل شامل ہو جائے گی اور آپ کے ہر کام مطلب سیدھے ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ یہ یاد رکھیے گا کہ سب سے بڑا وظیفہ یہ نماز ہے، اور نماز مرد کے لیے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ وہ 5 نمازیں با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں ادا فرمائے۔ تو یہ اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ نمازوں کی پابندی فرمائیں، اور سو کر اٹھیں تو یا مقتدر 20 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اور اس کے علاوہ آپ یا مؤخرو یا مؤخرو یا مؤخرو یہ 100 بار اگر آپ روزانہ پڑھ لیا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا کام، آپ کا ہر کام، جائز کام، نیک کام پائے تکمیل کو پہنچے گا انشاءاللہ عز و جل۔ مزید کالز وغیرہ چلا دیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نام محمد اظہر، میری والدہ کا نام بانو بیگم ہے۔ جو بھی کام کرتے ہیں وہ کچھ عرصے کے بعد یعنی کہ ٹھپ ہو جاتا ہے۔ اظہر بھائی، اللہ تبارک و تعالی آپ کی جملہ مشکلات پریشانیاں آسان فرمائے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پھپھو ہے، ان کا نام ہے شہناز بی بی۔ ان کا مسئلہ ہے روحانی مسئلہ ہے، چیزوں وغیرہ کا مسئلہ، ان کی طبیعت نہیں صحیح رہتی، آئے دن بیمار رہتی ہیں وہ، اس کے بارے میں پوچھنا تھا کوئی علاج وغیرہ کے لیے۔ انشاءاللہ عز و جل ان کا استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں۔ اظہر بھائی کا مسئلہ آپ نے سماعت فرمایا، ان کے لیے روحانی علاج شاہ فرما دیجیے انشاءاللہ عز و جل۔ اظہر بھائی، آپ کے لیے روحانی علاج پیش ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر سنت کی مایہ ناز تالیف مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 247 کے اوپر 246 کے اوپر یا ملکو ایک ورد ہے، یا ملکو میم لام کاف یا ملکو 90 بار جو پڑھ لے انشاءاللہ عز و جل اس کی غریبی اور ناداری دور ہوگی، اور رکاوٹیں وغیرہ جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے دور ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اسلامی بھائی آپ جو ہے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ دعا کا بھی اہتمام کریں، اور الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں دعا مانگنے کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، اس میں سے ایک دعوت اسلامی کا سنت و بھرا اجتماع بھی ہے۔ تو دعوت اسلامی کے سنت و بھرے اجتماع میں جو کہ جمعرات والے دن ہوتا ہے، مغرب کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے، اس اجتماع پاک میں شرکت کیجیے،
اور اس میں بے شمار اسلامی بھائی دور دور سے اجتماع پاک میں شرکت کرتے ہیں، اور پھر دعا بھی ہوتی ہے، رکت انگیز دعا ہوتی ہے، تو اس دعا میں آپ شرکت کریں اور دعا کیجئے اللہ عز و جل آپ کی اس رکاوٹ کو، جو بھی رکاوٹیں آتی ہیں آپ کے کام میں، اس کو دور فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک وظیفہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ روزانہ کسی بھی وقت 100 مرتبہ یا سمیع پڑھ کر دعا کیجئے۔ جی اب یا سمیع پڑھ لیں تو گفتگو جو ہے کسی سے نہیں کیجیے گا، نہ کسی سے بات کیجیے گا، پھر دعا کیجیے گا یا سمیع کا ورد کر کے 100 مرتبہ انشاءاللہ عز و جل۔ اس ورد کی برکت سے آپ کی دعا بھی قبول ہوگی اور جو رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں وہ دور ہوں گی۔ اللہ عز و جل دعا ہے کہ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سائیں بھائی، آپ کی پھوپھی جان کا استخارہ کیا گیا، ان کے ساتھ کسی قسم کے کوئی عملیات، جادو، بندش کے معاملات کا اشارہ نہیں ملا، ان کے ساتھ قدرتی بیماریوں اور آزمائشوں وغیرہ کا سلسلہ ہے، تو ان کے لیے روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں کہ 3 دن تک بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 مرتبہ پڑھ کر ان کے اوپر دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل ان کی جو بھی درد ہے، بیماریاں ہیں، تکلیفیں، انشاءاللہ عز و جل اس سے ان کو نجات حاصل ہو جائے گی۔ کالز وغیرہ چلا دیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ہمیشہ نا سوچتا رہتا ہوں اور ہمیشہ ٹینشن میں رہتا ہوں، آدھا سر میرا درد رہتا ہے، اور نا مجھے جب کسی سے میں بات کرتا ہوں تو ایک دم گھبراہٹ سی رہتی ہے، اور بات کرتے ہیں میں بات بھول جاتا ہوں۔ تو مجھے ایسا وظیفہ بتلا دیں، میرا استخارہ بھی کر دیں، اور میری جو پریشانی ہے، میری والدہ کا نام میری جمیلہ ہے اور میرا نام ہے محمد اسلم۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ان تمام پریشانیوں کو، ان مسائل کو دور فرمائے۔ درد سر، سوچنا، ٹینشن، گھبراہٹ، اسلم بھائی آپ ہمت نہیں آ رہے ہیں، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام فرزان ہے اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری والدہ شوگر کی پیشنٹ ہے، جس کی وجہ سے وہ اکثر اوقات بیمار رہتی ہیں، تو برائے مہربانی ان کا استخارہ کر کے مجھے کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ ان کا نام ہے عقیلہ اور ان کی والدہ کا نام ہے فاطمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفائے کاملہ عاجلہ اور صحت نافعہ عطا فرمائے۔ استخارہ کر کے ان کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ یہ ان سے قبل ایک اسلامی بھائی اسلم بھائی جنہوں نے اپنا نام بتایا، انہوں نے اپنے کئی مسائل بیان کیے۔ جی جی، سوچتے رہنا پلس ٹینشن رہتی ہے، اور جب کسی سے بات کرتے ہیں تو گھبراہٹ اور کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ان تمام مسائل پریشانیوں کی وجہ سے اور سر میں بھی ان کو درد رہتا ہے، تو ان کے حوالے سے ان کو کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے انشاءاللہ۔ اسلم بھائی، آپ کے لیے ایک روحانی علاج پیش ہے کہ روزانہ 60 مرتبہ ایک گلاس اور اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 60 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے یہ پانی آپ پی لیجئے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو سوچ ہے اور پریشانی ہے یہ ختم ہوگی، اور اس کے علاوہ جو سر کا درد ہے نا آپ کا، اس کے لیے ایک روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر سنت کی تالیف گھریلو علاج، یہ گھریلو علاج جو کتاب ہے نا، یہ آپ کو بآسانی مکتبۃ المدینہ سے دستیاب ہو جائے گی، مل جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے صفحہ نمبر 48 کے اوپر آدھے سر کے درد کا ایک علاج لکھا ہوا ہے۔ اگر کسی کو آدھے سر کا درد ہو تو ایک بار سورہ اخلاص اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر دم کیجئے، حسب ضرورت 3 بار، 7 بار یا 11 بار اسی طرح دم کیجئے۔ 11 کا عدد پورا ہونے سے قبل ہی انشاءاللہ عز و جل آدھے سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلم بھائی، استخارے میں آپ کے ساتھ کسی قسم کے کوئی جادو، کوئی عملیات،
کوئی بندش وغیرہ کے معاملات کا اشارہ نہیں ملا. آپ نے روحانی علاج سماعت فرمایا. اس روحانی علاج کے مطابق آپ عمل کیجیے. اور ساتھ ہی ساتھ ہماری آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ ذہی نصیب آپ تربیتی کورس جو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مراکز میں، مدنی مراکز میں کروایا جاتا ہے، 63 روزہ تربیتی کورس، اس میں آ کے شمولیت کیجیے. انشاءاللہ عز و جل بے شمار برکتیں آپ کو اس کی حاصل ہوں گی. اس کا نصاب ایسا ہے کہ جس کو پڑھ کر اور سن کر منہ میں پانی آ جاتا ہے. اس میں کیا کچھ نہیں سکھایا جاتا. اس میں نماز درست کروائی جاتی ہے، اس میں غسل کے فرائض سکھائے جاتے ہیں، کپڑے پاک کرنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، نازلہ قرآن پاک پڑھنا سکھایا جاتا ہے، قرآن پاک کی آخری 20 صورتیں وہ یاد کروائی جاتی ہیں، نماز جنازہ کا طریقہ یاد کروایا جاتا ہے. اس میں ایمان مفصل، ایمان مجمل، 6 کلمے یاد کروائے جاتے ہیں. اور ایسی اس کے اندر الحمدللہ عز و جل علم دین کا خزانہ حاصل ہوتا ہے، جو مطلب مہلکات، مثال طور پہ غیبت کیا ہے، کیسے اس سے بچ سکتے ہیں، غصہ کیا ہے، کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے، تکبر، عجب، خود پسندی، اور وہ باطنی امراض جو اندر ہی اندر پنپتے رہتے ہیں اور بندے کی دنیا اور آخرت کی بربادی کا باعث بنتے ہیں. ان امراض کے، ان باطنی امراض کے حوالے سے تربیت کی جاتی ہے، اس کا علاج سکھایا جاتا ہے. اس طرح الحمدللہ جو اس 63 دن کے تربیتی کورس میں حصہ لیتا ہے وہ ایک معاشرے کا ایک ایسا فرد بن کر نکلتا ہے کہ الحمدللہ عز و جل اس کے برکت سے نہ صرف اس کے اہل خانہ بلکہ اس کے جو ہے تو اہل محلہ بھی اس کے فیوض سے مستفیض ہوتے ہیں الحمدللہ عز و جل. تو ذہی نصیب آپ یہ 63 دن کے تربیتی کورس میں آپ حصہ لے لیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ وہ کچھ سیکھیں گے کہ آپ نے زندگی میں کبھی ان چیزوں کو شاید نہ سیکھ پائے ہوں. عدنان بن جمیلہ، ان کا استخارہ کیا گیا، کوئی ان کے ساتھ عملیات، جادو، بندش کے معاملات کا اشارہ نہیں آیا، نظر بد اور آزمائش کے معاملات کا اشارہ ملا ہے. تو روحانی علاج آپ نے سماعت فرما لیا، اس روحانی علاج کے مطابق عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل ان کا مسئلہ حل ہوگا. آج کل عموماً ہمیں اس طرح کے مسائل سننے کو ملتے ہیں، مطلب ہمارے طالب العلم اسلامی بھائی یا ان کے والدین اس طرح کا مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ بچوں کا پڑھنے میں دل نہیں لگتا. بچے اسی طرح طالب العلم بھی کہتے ہیں کہ ہم پڑھنے بیٹھتے ہیں، کتابیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں لیکن دل نہیں لگتا پڑھنے میں، ذہن جو ہے تو ادھر ادھر خیالات میں جو ہے کھویا رہتا ہے، اور بالآخر ہم تنگ آ کر کتابیں بند کر دیتے ہیں اور اٹھ کے چلے جاتے ہیں. تو ایسوں کے لیے ایک بہت زبردست روحانی علاج عرض کرتا ہوں، جسے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی کتاب فرعون کا خواب، بہت دلچسپ کتاب ہے، اس فرعون کا خواب نامی کتاب کو حاصل فرمائیے، اسے تقسیم کیجیے، انشاءاللہ عز و جل اس میں آپ کو بہت دلچسپ واقعات کے ساتھ ساتھ اصلاح اور تربیت کے مدنی پھول بھی حاصل ہوں گے. مثال کے طور پر اس میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے کولڈ ڈرنک کے نقصانات لکھے ہیں. تو اس کولڈ ڈرنک کے نقصانات کس قدر ہیں، اس کا اگر کوئی پڑھ لے گا تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ کولڈ ڈرنک کو ہاتھ نہیں لگائے گا انشاءاللہ. تو یہ حاصل فرمائیے، اسے پڑھیے اور دوسروں کو بھی پڑھنے کے لیے دیجیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی بڑی برکتیں حاصل ہوں گی. اس میں وظیفہ بالکل یہ سر ورق جو ہے اس پر تو فرعون کا خواب ٹائٹل پیج، اور بالکل آخر میں جو ہے تو یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے، بچے کا پڑھنے میں دل لگے، پڑھنے میں بچے کا دل لگے. جو بچہ قرآن پاک پڑھنے سے بھاگتا ہو، اس کا دینی تعلیم
اور درس نظامی وغیرہ دل نہ لگتا ہو تو اس کو روزانہ 5 وقت پانی پر یا اللہ یا رحمانو یا اللہ یا رحمانو یا اللہ یا رحمانو 101 بار پڑھ کر دم کر کے پلائیے، انشاءاللہ عز و جل دل لگا کر پڑھے گا۔ سبحان اللہ، کیسا زبردست روحانی علاج الحمدللہ عز و جل ہاتھ میں آ گیا، کیسا نسخہ ہاتھ میں آ گیا کہ جس کا پڑھنے میں دل نہ لگے وہ یہ عمل کرے، انشاءاللہ عز و جل اس کا پڑھنے میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلے روحانی علاج اور استخارے کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ جن اسلامی بھائیوں نے اور مدنی چینل کے ناظرین نے اپنے اپنے سوالات ریکارڈ کروائے، اللہ تبارک و تعالی ان کی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کے دکھ درد کربلا والوں کے صدقے میں دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی بیماریاں، پریشانیاں، قرض داریاں، گھریلو ناچاقیاں اور جو مصیبت اور مسائل ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں حل فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، کسی کے گھریلو معاملات کی کھوج، کسی کے کاروبار کی طاق میں رہنا، کسی کی ترقی تو کسی کی تنزلی کے راز جاننے کی کوشش، فضول کی چہ مگوئیاں، قیاس آرائیاں، افسوس، بچوں تک کو لالچ دے کر اندر کے بھید معلوم کرنے کی جستجو، اس برے عمل کی روک تھام کیسے ہو، اس برائی کی جڑ کو کیسے کاٹا جائے، ایسے ہی اور دیگر تلخ سوالات کے جوابات جاننے کے لیے دیکھیے آج رات 9:30 بجے اہم موضوعات پر سیر حاصل گفتگو سے مزین سلسلہ مدنی مکالمہ، جس کا موضوع ہے اندر کی باتیں۔ گھر کی بات تو باہر بتانا نہیں چاہیے، نہیں بتانے چاہیے گھر کی باتیں، گھر کی بات گھر میں رکھے تو اچھا ہے۔ براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو تیز تر اور مختصر وقت میں کثیر علم دین حاصل کرنے کا سنہری موقع۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا پسندیدہ مدنی انعامات مدنی قافلہ کورس انشاءاللہ عز و جل یکم جون 2014 سن عیسوی بروز اتوار سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں شروع ہو رہا ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خواہش ہے کہ تمام عاشقان رسول بالخصوص دعوت اسلامی کی تمام مجالس کے نگران و اراکین مدنی انعامات مدنی قافلہ کورس کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ کورس کی خصوصیات: فرض علوم، مکمل نماز، قراءت، چندے کے بارے میں سوال جواب، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب۔ دوران کورس 6 مذاکرے ہر ہفتے کی رات اور نگران شورا کے سنتوں بھرے بیانات ہر اتوار ممکنہ صورت میں ہوں گے، جبکہ اراکین شورا کے بیانات اور مدنی تربیت کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ جاری رہے گا۔ دوران کورس مطالعے کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اور مکتبۃ المدینہ کی کتب کا انتخاب، نیکی کی دعوت، غیبت کی تباکاریاں، فیضان سنت، اخلاق الصالحین، آنسوؤں کا دریا، جنت کی 2 چابیاں، گناہوں کی نحوست، نصیحتوں کے مدنی پھول، صحابی کی انفرادی کوشش اور دیگر۔ اس کے علاوہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی تربیت یعنی درس، انفرادی کوشش، بیان، علاقائی دورہ، مدرسۃ المدینہ بالغان، مدنی قافلے کا جدول، دعوت اسلامی کے شعبہ جات، دنیا بھر میں دعوت اسلامی کا مدنی کام اور 72 مدنی انعامات کا عامل اور اطار کا دوست، پیارا، منظور نظر و محبوب اطار بننے کی طرف بھی رہنمائی شامل ہوگی، جبکہ 12 مدنی کاموں کا عملی جدول بھی کورس کا حصہ ہے، جس میں مارکیٹس، سرکاری ادارے، بینکس، اسپتال، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، ایئرپورٹ، بس اسٹینڈ، ریلوے اسٹیشنز اور علاقوں میں مدنی کاموں کی تربیت شامل ہے۔ دعوت اسلامی کے تمام ذمہ داران اسلامی بھائیوں سے اس 41 دن کے کورس میں یکم جون 2014 سن عیسوی بروز اتوار سے اول تا آخر شرکت کی مدنی التجا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔
صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 499 صفحات پر مشتمل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تالیف نماز کے احکام صفحہ 139 پر بحوالہ کنز العمال منقول ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: میں جنت میں گیا، اس میں موتی کے گنبد دیکھے، اس کی خاک مشک کی ہے. پوچھا اے جبرائیل علیہ السلام یہ کس کے واسطے ہیں؟ عرض کی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے مؤذنوں اور اماموں کے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں اذان مغرب کا وقت ہو چکا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. عاشقان رسول متوجہ ہوں، براہ راست ہونے والی اذان سنتے ہی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دینے کی عادت بنائیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے. مگر یہ اذان ریکارڈ شدہ ہے، اس کا جواب دینا ضروری نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول